بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ احمد صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اور یہ بھی کہ قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی، اور میزان میں اس کی نیکیاں اتنی وزنی ہو جائیں گی کہ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی کہ امت محمدی کے ترازو میں کس قدر وزن ہے۔ کرام ان کے جواب میں کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں دوسرے پلڑے میں، تب بھی یقیناً نیکیاں ہی بھاری ہوں گی، وزنی ہوں۔ مرض کی شفا یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو ہر مرض کی شفا بنا دیا۔ اس کے علاوہ جنت میں داخلے کی بشارت بھی دے دی کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئی، سمندروں میں ٹھہراؤ واقع ہوا، جانوروں نے سننے کے لیے کان کھڑے کر دیے، آسمان سے شیطان پر انگارے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام دیا جائے گا اس کو وہ ضرور شفا فرمائے گا، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت پیدا، اور جو کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گھر میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر کھاتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کے پڑھنے کا پرزور اہتمام کریں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کریں، کیونکہ بسم اللہ سے جسمانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی جسم پاک ہوگا جتنے پر سے پانی گزرا۔ بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو جب نصرانیوں کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک شخص عبد المسیح نصرانی کو، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی، جب خالد بن ولید کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ حضرت خالد ولید نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ زہر ہے، کہ اگر آپ مجھ پر زبردستی کریں تو اس کے پی لینے سے فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے میں یہ بوتل اپنے ساتھ لایا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے زہر والی بوتل پکڑی، بسم اللہ پڑھ کر پوری بوتل خالی کر دی، نصرانی کے پاؤں میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر نصرانی ہکا بکا رہ گیا۔ جب واپس گیا اپنوں کے پاس پہنچا، کہنے لگا میں ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جن پر زہر بھی اثر نہیں کرتا، تلوار کیا اثر کرے گی، سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے روزمرہ کے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا اس کے ثمرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کیجیے، بسم اللہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکی کی راہ میں بڑھتا یہ سلسلہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔